अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और आपको बताएंगे कि पंजाब पर कभी कोई शोबास मुसल्लत किया जाता है तो कभी वसीम अकरम प्लस मुसल्लत किया जाता है। बिलावल भुट्टो का लाहौर में खिताब। उन्होंने कहा कि मैदान में आप ही हो, दूसरा कोई नज़र नहीं आता। इलेक्शन में शेर और तीर का मुकाबला है। उन्होंने मजीद कहा कि मेरा साथ दें, पुराने सियासतदानों को मुस्तरद करें, हम नफरत और तकसीम की सियासत दफन कर देंगे। नून लीग PTI से इंतकाम ले रही है, नहीं चाहूँगा कि किसी को कभी ऐसे जुल्म से गुजरना पड़े। हम पाकिस्तान को इन नालायक के हवाले नहीं कर सकते। किसी साजिश के तहत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस सूबा से हटाया गया, इस लाहौर से हटाया गया तो नुकसान हमारा हुआ, मगर नुकसान इस लाहौर का हुआ। इन पे कभी कोई शोबाज मुसल्लत किया जाता है तो कभी कोई वसीम अकरम प्लस मुसल्लत किया जाता है। मैदान में आप ही हो, कोई और नजर ही नहीं आता। इस इलेक्शन में अब तीर और शेर का मुकाबला है। आपकी मदद के साथ इस नफरत और तकसीम की सियासत को दफन कर देगी इंशाअल्लाह ताला। जिस वहशत से नून लीग इनसे आज इंतकाम ले रहे हैं, मैं नून लीग के जुल्म से गुजरा हूँ। मैं नहीं चाहूंगा कि किसी भी सियासी कारकुन ये इस जुल्म से गुजरना पड़े। आप ने सब कुछ साथ लेके चलना है। ये नहीं हो सकता कि हम पाकिस्तान को इसी पुरानी सियासत की वजह से नुकसान को पहुंचाए। तो लीगी रहनुमा अता ताड़र ने कहा है कि ये इलेक्शन नहीं, आने वाली नस्लों की बका की जंग है। 8 फरवरी को शेर धाड़ेगा, कोई एजेंडा नहीं है। मजीद कहा कि सिंध में 15 साल की हुकूमत के बावजूद आज भी साहिल समंदर पर रहने वाले पानी से महरूम हैं। कराची में आज भी पानी वाटर टैंकर माफिया फराहम करता है। अता ताड़र का कहना था कि हल्का NA 127 से पीपल्स पार्टी को शिकस्त देंगे। हल्का NA 119 में मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ा ब्रेक थ्रू। PTI के कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार मरियम नवाज के हक में दस्तबरदार हो गए। वहर मोहम्मद वसीम नून लीग में शामिल हो गए। मरियम नवाज से मुलाकात की, बाकायदा ऐलान 25 जनवरी के जलसे में करेंगे। इस मौके पर मरियम नवाज का कहना था कि 2018 से 2022 तक नाअहली का असर पूरे पाकिस्तान ने देखा और भुगता। सियासी मुखालिफिन को रुलाने की ख्वाहिश रखने वालों के पैदा करदा मसाइल की वजह से आज पूरा पाकिस्तान रो रहा है। सियासी इंतकाम किसने लिया, झूठ किसने बोला? नवाज शरीफ को निकाल दे, मुल्क में खंडरात के सिवा कुछ नहीं बचता। तो नून लीग के रहनुमा हमजा शहबाज कहते हैं कि 8 फरवरी का सूरज शेर का पैगाम लेकर तुलू होगा। ये इंतखाबात मुल्क की तकदीर का फैसला करेंगे। लाहौर में जलसा आम से खिताब करते हुए उनका कहना था कि 3.5 सालों में PTI ने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया था। चाहते तो हम भी तमाशा देखते रहते, लेकिन हमने अपनी सियासत कुर्बान करके मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। हम हुकूमत में आए तो किसानों को मजबूत करेंगे। 300 यूनिट बिजली मुफ्त फराहम की जाएगी। शेर की जीत का पैगाम लेकर शुरू होगा। मुझे इस बात की फिक्र नहीं कि न्यायी दौर में इंतकाम की इंतहा की गई। आज पाकिस्तान पुकार कर कह रहा है कि 8 फरवरी को बहुत समझकर वोट डालना। कि आज पाकिस्तान की मईशत ज़बूहाली का शिकार है। ये मईशत जब 2013 में मुस्लिम लीग नून को विरसे में 1.9% शरह प्रति विरसे में मिली, और जब 2018 में हमने हुकूमत छोड़ी तो 1.9% ग्रोथ है, तो हमने अल्लाह के फजल से 6.2% तक पहुंच गया। इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को जब पूरे पाकिस्तान में शेर की आवाज आएगी तो बिजली के 100 यूनिट नहीं था, 300 यूनिट को मुफ्त करेंगे पाकिस्तानी कौम के लिए। बानी PTI के मिजाज में जमहूरियत नहीं। उसने आते ही कहा कि किसी को नहीं छोड़ूंगा। लोगों को नाअहल करवाया। वो शख्स आज उस जगह बैठा है जिसका वो हकदार है।
رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ جھوٹے مقدمات بنانے والے آج خود ذلت کا سامنا کر رہے ہیں۔ بحران کی ذمہ داری ان پر ہے جنہوں نے ملک کو معاشی طور پر تباہ کیا۔ پاکستان ٹریک پہ تھا، پاکستان جو ہے وہ آگے ایک خوشحال ملک بننے، ایک ترقی یافتہ ملک بننے کے لیے اڑان بھرنے والا تھا کہ دوبارہ ایک سازش ہوئی، اور اس سازش کے نتیجے میں ایک ایسے فرد کو اس ملک پہ مسلط کیا گیا جس کی مجاز میں جمہوریت نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم ملک کو اس گرداب سے، اس بحران سے، جس بحران کا وہ شکار ہے اس وقت، اور اس بحران کی تمام تر ذمہ داری ان لوگوں پہ ہے جنہوں نے جو ہے وہ اس ملک کو معاشی طور پہ، جب ملک بڑی جو ہے وہ رفتار کے ساتھ ٹریک پہ تھا، 5 سال کا ٹینور تھا، 4 سال میں دہشت گردی کا بھی کلا کوما ہوا اور لوڈ شیڈنگ کے اوپر بھی قابو پایا گیا۔ جس حلقے میں گھر ہے اسی سے الیکشن لڑ رہا ہوں، افسوس کہ پھر بھی کہا جاتا ہے کہ مجھے لایا گیا۔ جہانگیر ترین کا ملتان میں خطاب، انہوں نے کہا کہ معیشت ہر چیز کی بنیاد ہے۔ مزید کہا کہ جس ملک کی معیشت تگڑی ہے اسی کا بڑا نام ہے، مہنگائی کو کنٹرول کرنا اولین فرض ہے، حکومت میں آ کر بے روزگاری کا خاتمہ کریں گے۔ جہانگیر ترین نے کہا کہ اپنے وعدے پر قائم ہے، حکومت ملی تو پورے کریں گے۔ ہلکے ہی واپس میں آتے میرے کو یہ عجیب بات ہے، مجھے لایا جا رہا ہے، گھر میرے ہلکے میں ہے بھائی، مجھے لایا جا رہا ہے۔ ہر چیز کی بنیاد ہے معیشت ہر چیز کی بنیاد ہے، اور ہم نے پہلی اولین جو ہم نے اپنی پالیسی بنانی ہے وہ اس پہ کہ معیشت چمکے، ہماری معیشت تکڑی ہوگی، بہتر ہوگی، ہمارا بھی ملک ایسے جائے گا انشاءاللہ۔ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک ملک کامیاب چلے جب اس ملک میں اتنی زیادہ مہنگائی ہو۔ مہنگائی کو کنٹرول کرنا اولین فرض ہے، کیونکہ یہ ہر انسان کو اس چیز کا بہت نقصان ہوتا ہے۔ یہ جو بھی الیکشن میں وعدے ہیں وہ میرے وعدے قائم ہیں، اور یہاں پہ بھی وہ قائم ہے اور لودھرا میں بھی وہ قائم ہے۔ LPP کی جو چیزیں ہم نے کرنی ہے ہم ہر جگہ کریں گے، ہمارا کام ہے یار لوگوں کی خدمت کرنا۔ آئندہ عام انتخابات، رابطوں میں تیزی آ گئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا JUP نورانی گروپ سے رابطہ، JUP نورانی گروپ نے پیپلز پارٹی کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ سیکریٹری جنرل پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین سید نیر حسین بخاری سے سیکریٹری جنرل صاحبزادہ سید صفدر شاہ گیلانی نے ملاقات کی، اور ملاقات میں JUP نورانی گروپ نے پیپلز پارٹی امیدواران کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جمہوریت کا ساتھ دیا ہے، PP عوام میں جا کر سیاست کرتی ہے۔ ایک شخص نے اقتدار میں آنے سے پہلے کہا تھا کہ $200 ارب باہر سے لاؤں گا، اس نے 3.5 سال میں 4700 ارب روپے کے قرضے لیے۔ رہنما پیپلز پارٹی خورشید شاہ کہتے ہیں میں ملک سے نہیں بھاگا، گرفتاری دی کیونکہ اگر لیڈر ہی بھاگ جائے گا تو عوام کا کیا بنے گا۔ ہمارا دوست وزیر اعظم بن گیا، وہ وزیر اعظم بننے کے بعد نہ کسی سے ہاتھ ملائے، نہ کسی کو سلام کرے، نہ کسی کو دیکھے، اگر کوئی ملنے جائے تو تصویر ٹک 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 تسلیم ہاتھ نہ دے۔ اس نے کیا کمال کر دیا، دنیا سے قرضے لیے، صرف مختصر 3.5 سال میں 47,700 ارب روپیہ قرضہ لیا، اور کہا یہ آنے سے پہلے کہ میں $200 ارب لے آؤں گا، 200 ارب ڈالر لے آؤں گا، 100 ارب ڈالر IMF کے منہ پہ ماروں گا، 100 ارب ڈالر پاکستان پہ خرچہ کر۔ مجھے 3 دن پہلے پتا پڑا کہ مجھے اریسٹ کر رہے ہیں۔ عمران خان کیبنٹ میں میرا فائل لا رہا ہے کہ یہ فائل ہے ایک سیاستدان کا جس نے تباہ کر دیا، بہت 500 ارب کا غبن کیا۔ تو مجھے کیبنٹ کے ایک وزیر نے آ کے بتایا کہ خدا کے واسطے شاہ صاحب چلے جاؤ۔ میں نے کہا پہلے چلا جاتا، اب تو مر کے بھی نہیں جاؤں گا، اب تو گھومنے بھی نہیں جاؤں گا۔ لیڈر جب بھاگ جائے گا تو باقی جو عوام ہوگی اس کا کیا ہوگا۔ سعید غنی نے PP کے ضلع وسطی میں دفتر پر حملے کا الزام MQM پر لگا دیا، کہا ایسے میں پرامن الیکشن ممکن نہیں، حملے کے ویڈیو شواہد موجود ہیں۔ انہوں نے کہا MQM لوگوں کو ہراساں کر کے کسی بھی طرح خدمت نہیں کر رہی۔ انہوں نے حملہ مصطفیٰ کمال کے بیان کا تسلسل قرار دیا۔ ریکارڈ آپ کے سامنے ہے، اس کو مد نظر رکھیں اور پھر اس میں مصطفیٰ کمال صاحب کو ایڈ کر دیں۔ تو جو ان کے اگر کوئی 2-4 ہزار ووٹ 5,000 ووٹ کے بنتے بھی تھے، مصطفیٰ کمال کے آنے سے وہ گر کے PSP کے ووٹ جو تھے اسی پہ رہ گئے، اور یہ خواب دیکھ لیں
कोशिश कर लें, जलसा भी करके देख लें। इस वक्त एमक्यूएम काबिल रहम है और उनके बयानात को जो है ना वो संजीदा ना लें। इंसान बेबस होता है, बेचारा मायूस होता है तो थोड़ा सा वो सचिया भी जाता है, लेकिन मुझे तशवीश इस बात की है कि इस पागलपन में वो जो ये हरकतें कर रहे हैं कि शहर के अंदर अमन अमान की सूरत खराब हो, वो खतरनाक बात है। उस पर जो है इनको कंट्रोल करने की। कराची में एमक्यूएम का पार शो बाग़ जिन्ना जलसे के मौके पर रहनुमा एमक्यूएम ने कहा कि आज शहरी एमक्यूएम के हक में फैसला सुनाएंगे और दावा किया गया कि छीना गया मैंडेट वापस ले लेंगे। उन्होंने कहा कि पीपी कराची को लाड़काना बना दिया और जवाब दिया जाए कि 15 सालों में कराची को क्या दिया। कि हम वह जो 6 माह से अपनी इंतखाबी मुहिम चला रही है, 5 उन्होंने मुकामी बड़े जलसे किए हैं और सैकड़ों राब्ता मुहिम की है। ये उसका फाइनल राउंड है। हमने 8 फरवरी का इंतजार नहीं किया, हमने 21 जनवरी की डेट रखी। आज कराची वाले इतनी बड़ी तादाद में लिख लेंगे कि ये सवाल ही खत्म हो जाएगा कि 8 फरवरी को क्या होने वाला है। 8 फरवरी को ये होने वाला है। आज साबित कर देंगे कि एमक्यूएम 2013 का अपना मैंडेट वापस ले लेगी। 2018 में जो उससे मैंडेट छीना गया है, चुराया गया है किसी भी तरीके से, वो इंशाल्लाह एमक्यूएम 8 फरवरी को ले लेगी। लेकिन आज का दिन साबित कर देगा कि लोग कराची वालों के साथ हैं, अपनों के साथ हैं और पतंग के साथ हैं। और आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ट्वीट किया गया है और उन्होंने नून लीग की शानदार जीत की पेशगोई की है। कहा कि 8 फरवरी को नवाज शरीफ की क़यादत में अवाम का एक समंदर निकलेगा जो शेर पर मोहर लगाएगा। तरक्की का सफ़र वहीं से शुरू होगा जहां रुका था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कल लाहौर में इंतखाबी रैली की क़यादत करेंगे। शहबाज शरीफ कौमी असम्बली के हल्का NA 123 में इंतखाबी रैली निकालेंगे। पार्टी ज़राए के मुताबिक 20 मकामात पर इस्तकबालिया कैंप भी लगाए जाएंगे। और नून लीग ने कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी है, जिसे इसहाक डार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर किया है। इसहाक डार ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान असम्बली के उम्मीदवारों के साथ कौमी असम्बली के उम्मीदवारों की फहरिस्त भी जारी की। रहनुमा नून लीग ने तमाम उम्मीदवारों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए उनकी कामयाबी के लिए दुआ की है। जमात इस्लामी ने किया इलेक्ट्रिक के लाइसेंस की तजदीद के फैसले के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान कर दिया। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम ने कहा कि हम इस लाइसेंस को अदालत में चैलेंज करेंगे। मजीद कहा कि इलेक्ट्रिक सबसे महंगी बिजली बना रही है। आवाम दुश्मन के इलेक्ट्रिक किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं। हाफिज नईम ने कहा कि इलेक्ट्रिक की अजारादारी को तोड़ दिया जाएगा। आवाम को इस अफरियत से निजात दिलाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि जमात इस्लामी आएगी तो कराची की गिनती पूरी कराएगी। भारतीय मैंडेट से आए तो कराची के लोगों के लिए हेल्थ कार्ड जारी करेंगे। महंगी बिजली के इलेक्ट्रिक बना रहा है। सबसे बड़ा नादहिंदा इदारा, सर्कुलर डेट पैदा करने वाला ये के इलेक्ट्रिक है। 662 अरब रुपए का एनटीडीसी का नादहिंदा, 177 अरब रुपए का सुई सौदन गैस का नादहिंदा और 50-52 अरब रुपए का कराची के अवाम का क्लॉबेट का नादहिंदा। जो अहकामात है उसके खिलाफ आबादियों के PMTs बंद कर देता है। उस इदारे को लगाम देनी होगी और उसकी मोनोपोली को तोड़ना होगा। और हो सकता है हम कोर्ट में जाकर ये जो 20 साल का उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस दिया है, इस लाइसेंस को इंशाल्लाह कैंसिल करवाएंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मर्दान में ख़त्म बुखारी शरीफ की तकरीब से खिताब। उन्होंने कहा हुकूमत मिली तो ब्यूरोक्रेसी में इस्लाहात लाएंगे। 2 खानदानों की पार्टियों से खलासी हासिल किए बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। मजीद कहा कि कौम साबिक हुक्मरानों के जाली दावों से तंग आ चुकी है। इनके पास कारकर्दगी दिखाने को कुछ भी नहीं। सिराजुल हक कहते हैं कि महंगाई और बेरोजगारी ने आवाम का सांस लेना दुश्वार कर दिया है। इस्लामी को हुकूमत मिली, VIP कल्चर का खात्मा होगा, गैर तरक्याती अखराजात कम करेंगे, ये खत्म होगा, ये ब्यूरोक्रेसी का निजाम तब्दील करना होगा। पुलिस में हम रिफॉर्म्स लाएंगे और तुम्हारी हुकूमत तुम्हारी खिदमत के लिए होगी। ये लोग अगर मसाइल हल करते तो किसने मना किया था? 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बार बार इन्होंने हुकूमत की है। 100 साल भी ये हुकूमत में रहे, ये इनकलाब नहीं ला सकते। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान का कहना है कि वो उम्मीद करते हैं कि इस बार बनने वाली हुकूमत 5 साल की मुद्दत पूरी करेगी। ये हुकूमत अगले 5 साल के लिए मुसलसल चलेगी। MP इलेक्शन लड़ना इतना आगाज नहीं है जितना
رضا خان کی سیٹ پہ الیکشن لڑنا ہے، اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس علاقے کے لیے، اس علاقے کی بہتری کے لیے اپنا تمام جتنا بھی اثر و رسوخ ہے اس کو استعمال کروں، اور اس علاقے کی محرومیوں کو ہم دور کریں۔ اس علاقے میں جو لوگ تکلیف سے گزر رہے ہیں ان کی تکالیف کو ہم دور کریں۔ اس علاقے میں جو کمی ہے، ہسپتال کی کمی ہے، اسکولوں کی کمی ہے، کالج کی کمی ہے، جو اندر کی سڑکیں ہیں ان کی بہتری کی ہے، سیور کے نظام کی ہے، پینے کے صاف پانی کی ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی ہم دور کریں گے۔ کھانے وال میں میں صرف اور صرف ایاز خان کی محبت میں یہاں آیا ہوں، اور میں ایاز اور ہم رضا خان جو ہیں ہم اکٹھے لاہور میں ہمسائے بھی ہیں۔ حالیہ عام انتخابات مہنگے رہیں گے۔ مختلف مد میں انتخابی اخراجات کا تخمینہ 49 ارب روپے سے تجاوز کر گیا ہے۔ مزید اس رپورٹ میں ٹرانسپورٹیشن سے لے کر فل پروف سیکیورٹی کی فراہمی 49 ارب روپے سے سائٹ میں پڑے گی۔ الیکشن کمیشن نے وفاقی حکومت سے 47 ارب روپے کی ڈیمانڈ کی تھی۔ یہ رقم مرحلہ وار فراہم کی جا رہی ہے۔ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر پولیس، رینجرز اور فوج سمیت قانون نافذ کرنے والے اداروں نے الیکشن کمیشن سے مزید 3.5 ارب روپے کی مانگ کر دی۔ صرف پنجاب پولیس نے عام انتخابات کی سیکیورٹی کے لیے الیکشن کمیشن سے 1 ارب 19 کروڑ روپے طلب کر لیے ہیں۔ مذموم مقاصد کے لیے اسلام آباد کو مسکن بنایا گیا۔ اگر کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوا تو ذمہ دار کون ہوگا؟ جان اچکزئی کی کوئٹہ میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا یہ دہشت گردی کے واقعے کا الزام بھی ریاست پر ڈال دیں گے۔ کوئی دشمن ایجنسی مظاہرین کو نشانہ بنا کر فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ میں ماسک پہننے والے عناصر بھی BLA کے عسکریت پسند ہو سکتے ہیں اور اسلام آباد میں کسی بھی وقت امن و امان کی صورتحال کا باعث بن سکتے ہیں۔ اگر کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے تو خدا نہ کرے ذمہ دار کون ہوگا؟ سارا الزام ریاست پر ڈالا جائے گا۔ مزید یہ کہ شدید خطرات ہیں، کوئی بھی دشمن ایجنسی مظاہرین کو نشانہ بنا کر فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ احتجاج ریکارڈ کروایا گیا ہے، لہٰذا ہمارا مطالبہ ہے طویل دھرنے اور ریاست دشمن عناصر کی حمایت کو روکا جائے اور اس کا نوٹس لیا جائے۔ پاکستان میں 2 کروڑ 62 لاکھ کے قریب بچے اسکول سے باہر۔ وزارت تعلیم نے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ پنجاب میں 1 کروڑ 11 لاکھ اور سندھ میں 70 لاکھ سے زائد بچے تعلیم سے محروم ہیں۔ سب سے زیادہ بلوچستان میں 65% بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ ہاتھ میں کتابیں نہ کمر پر بستہ، اسکول سے باہر بچوں کی تعداد میں تشویشناک اضافہ۔ وزارت تعلیم نے تعلیم سے محروم بچوں کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ ملک میں 2 کروڑ 62 لاکھ کے قریب بچے اسکول نہیں جاتے۔ صرف پنجاب میں 1 کروڑ 11 لاکھ سے زائد بچے جہالت کی تاریک وادیوں میں بھٹک رہے ہیں۔ سندھ کا حال بھی مختلف نہیں، 70 لاکھ سے زائد بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ خیبر پختونخوا میں 36 لاکھ اور بلوچستان میں 31 لاکھ سے زائد بچے تعلیم سے محروم ہیں۔ اسلام آباد میں تقریباً 80,000 بچوں کو علم کی روشنی میسر ہی نہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ 39% بچے مختلف وجوہات کی بنا پر اسکول نہیں جا رہے۔ سب سے زیادہ بلوچستان میں 65% بچے اسکول سے باہر ہیں۔ خیبر پختونخوا کا تعلیمی معیار بہتر ہے، یہاں 30% بچے اسکول نہیں جا رہے۔ الیکشن سے پہلے نگراں حکومت عوام پر مزید بوجھ ڈالے گی۔ نگراں حکومت عوام پر ٹیکسوں کا نیا بوجھ ڈالنے کے لیے تیار۔ IMF کو 218 ارب روپے کے نئے ٹیکس اقدامات کی یقین دہانی کراتی۔ نگراں حکومت عوام پر ٹیکسوں کا نیا بوجھ ڈالنے کے لیے تیار۔ IMF کو 218 ارب روپے کے نئے ٹیکس اقدامات کی یقین دہانی کرا دی۔ نئے ٹیکس اقدامات سے ہر ماہ 18 ارب روپے کے محصولات اکٹھے ہوں گے۔ چینی پر فی کلو 5 روپے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی عائد کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے، جس سے ماہانہ 8 ارب روپے کے اضافی محصولات جمع ہوں گے۔ اس کے علاوہ جن چیزوں پر مزید ٹیکس کی یقین دہانی کرائی گئی ہے، اس میں لیدر اور ٹیکسٹائل مصنوعات پر GST کی شرح 15 سے بڑھا کر 18% کرنا شامل ہے، جس سے ماہانہ 1 ارب روپے کے اضافی محصولات جمع کیے جائیں گے۔ مشینری کی درآمد پر 1% ایڈوانس انکم ٹیکس سے 2 ارب حاصل کیے جائیں گے۔ خام مال کی درآمد پر 0.5% ایڈوانس انکم ٹیکس سے ماہانہ 2 ارب روپے حاصل کیے جائیں گے۔ کمرشل درآمد کنندگان پر 1% ایڈوانس انکم ٹیکس عائد کیا جائے گا۔ 1% اضافی ٹیکس سے ماہانہ 2 ارب روپے کے محصولات اکٹھے کیے جائیں گے۔ سپلائی پر بھی 1% ود ہولڈنگ ٹیکس عائد کیا جائے گا۔ رواں مالی سال کا پہلا شش ماہی ایران سے درآمدات میں 16% کا اضافہ۔ ذرائع کے مطابق جولائی تا دسمبر 2023 تک ایران سے درآمدات 48 کروڑ 72 لاکھ ڈالرز ہیں اور دسمبر 2023 میں سالانہ بنیاد پر ایران سے درآمدات میں 13% اضافہ ہوا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال اسی عرصے میں ایران سے درآمدات 42 کروڑ 17 لاکھ ڈالرز اور دسمبر 2022 میں ایران سے درآمدات 7 کروڑ 86 لاکھ ڈالرز تھیں۔
پاکستان کا اقدامات پر مبنی IMF سے طے شدہ پلان سامنے آ گیا۔ گیس سیکٹر کا گردشی قرض کم، قیمتوں میں پھر سے بڑا اضافہ کیا جائے گا۔ اس کے لیے گیس کی قیمتوں میں اضافہ رواں ماہ ہی کیا جائے گا۔ IMF کو یقین دہانی بھی کرا دی گئی۔ نگراں حکومت کا توانائی شعبے میں سبسڈی ختم کر کے عوام کی کمر توڑنے کا پلان۔ نگراں حکومت کا توانائی کے شعبے میں 2 سال میں سبسڈی ختم کرنے کا پلان منظر عام پر آیا ہے۔ گیس سیکٹر کا گردشی قرضہ کم، قیمتوں میں پھر سے بڑا اضافہ کیا جائے گا۔ اس کے لیے گیس کی قیمتوں میں اضافہ رواں ماہ ہی کیا جائے گا۔ IMF کو یقین دہانی بھی کرا دی گئی۔ اوگرا 15 فروری تک گیس کی قیمتوں میں رد و بدل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دے گا، جس کے مطابق ٹیوب ویلز پر حکومتی سبسڈی آئندہ مالی سال سے ختم کی جائے گی۔ پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا میں ٹیوب ویلز پر سبسڈی کا خاتمہ ہوگا۔ دوسرے مرحلے میں ٹیوب ویلز پر 1/4 کراس سبسڈی ختم کرنے کا منصوبہ ہے۔ بلوچستان میں ٹیوب ویلز پر سبسڈی ختم کرنے کے مختلف آپشن زیر غور ہیں۔ فرٹیلائزر سیکٹر کو گیس پر دی جانے والی کراس سبسڈی مارچ تک ختم کر دی جائے گی۔ ایکسپورٹ سیکٹر کے لیے کراس سبسڈی ختم کر کے نان ایکسپورٹ انڈسٹری کے برابر کی جائے گی۔ مقامی گیس اور درآمدی RLNG کی قیمتیں برابر کی جائیں گی۔ نجی شعبے کو کنٹرول دینے کے لیے ٹرانزیکشن ایڈوائزرز اپریل تک تعینات کیا جائے گا۔ 1 سال میں گیس سیکٹر کا گردشی قرضہ 421 ارب روپے بڑھایا جائے گا۔ گیس سیکٹر کے گردشی قرضے کو بتدریج کم اور پھر ختم کیا جائے گا۔ اور گرین شرٹس وائٹ واش کی ہزیمت سے بچ گئے۔ 5ویں اور آخری T20 میں کیویز کو 42 رن سے شکست۔ 3 وکٹیں لینے والے افتخار احمد مین آف دی میچ، اور سیریز میں پاکستانی بولرز کے بقیے ادھیڑنے والے فن ایلن مین آف دی سیریز قرار پائے۔ کفر ٹوٹا خدا کر کے۔ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں شکست در شکست کے بعد پاکستان کو بالآخر پہلی کامیابی نصیب ہوئی۔ ٹاس جیت کر پہلے کھیلتے ہوئے شاہینوں نے نیوزی لینڈ کو صرف 135 رنز کا ہدف دیا۔ فخر زمان اور محمد رضوان کے سوا کوئی بیٹسمین کیوی بالرز پر آزادی سے سٹروک نہ کھیل سکا۔ رضوان نے 38 اور فخر زمان نے 4 چھکوں کی مدد سے 33 رنز بنائے۔ ہدف کے تعاقب میں کیویز شروع سے ہی مشکلات کا شکار نظر آئے۔ ایلن، سیفرڈ اور فلپس ہی ڈبل فگر میں پہنچ سکے اور پوری ٹیم 18ویں اوور میں 92 رنز پر پویلین لوٹ گئی۔ پاکستانی اسپنرز نے 6 شکار کیے۔ افتخار 3 وکٹوں کے ساتھ کامیاب ترین رہے۔ 3 وکٹیں، 2 کیچز اور 5 رنز بنا کر افتخار احمد میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ پاکستان نیوزی لینڈ T20 سیریز میں کیوی بیٹر فن ایلن 275 رنز کے ساتھ کامیاب ترین اسکورر رہے، جبکہ بابر اعظم 213 رنز کے ساتھ دوسرے نمایاں بلے باز رہے۔ ٹیم سعودی 10 وکٹیں لے کر سب سے آگے رہے۔ افغان سرزمین پر پاکستان دشمنوں کی موجودگی، طالبان حکومت کے دعوے ریت کی دیوار ثابت ہوئے، کھلی منافقت سامنے آ گئی۔ افغانستان کے علاقے کنڑ میں TTP کے دہشت گردوں کی افغانستان میں مدرسے کی دستار بندی کی تقریب میں شرکت۔ تقریب میں دہشت گرد عظمت لالا اور مولوی فقیر کی موجودگی بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ افغانستان کے علاقے کنٹر میں TTP کے دہشت گردوں کی افغانستان میں مدرسے کی دستار بندی کی تقریب میں شرکت۔ یہ تقریب کنٹر میں موجود مدارس، مدرسہ دارالہجرہ اور والجہاد اور جامع منبل اسلام میں ہوئی۔ افغانستان میں دہشت گردوں کی پناہ گاہیں اور ٹریننگ مراکز کی موجودگی کے شواہد سامنے آ گئے۔ تقریب میں دہشت گرد عظمت لالا اور مولوی فقیر کی موجودگی بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ ترجمان افغان طالبان کے مطابق افغانستان میں TTP کے کوئی ٹھکانے موجود نہیں، جبکہ یہ تقریب افغانستان میں تحریک طالبان پاکستان کی موجودگی کا کھلا ثبوت ہے۔ بھارت نے افغانستان کے صوبے بدخشاں کے ضلع زابق میں اپنے کسی مسافر طیارے کے گرنے کی تردید کر دی ہے۔ افغان میڈیا کے مطابق افغان صوبے بدخشاں کے ضلع زابق میں بھارت کا مسافر طیارہ پہاڑوں پر گر کر تباہ ہوا ہے۔ تاہم بھارتی وزارت سول ایویشن کا کہنا ہے کہ افغانستان میں گر کر تباہ ہونے والا طیارہ بھارتی نہیں۔ ادھر روسی میڈیا کا کہنا ہے کہ گرنے والا طیارہ روسی ہے۔ مسافر طیارہ کل رات ریڈار سے غائب ہوا تھا، جو بدخشاں کے شمال مشرقی حصے میں گر کر تباہ ہوا۔ فرانسیسی ساختہ ڈیسالٹ فالکن 10 جیٹ طیارے میں 6 افراد سوار تھے۔ روسی ایویشن حکام کا کہنا ہے کہ حادثے کا شکار ہونے والا طیارہ ایک چارٹرڈ فلائٹ تھی۔ جہاں شہنائیاں بجنی تھیں وہاں آہوں اور سسکیوں کی گونج ہے۔ کراچی میں شادی سے 2 روز قبل نوجوان کو قتل کر دیا گیا۔ مقتول کی آج رسم مایوں تھی۔ والد کی مدیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ روبرو نوجوان حیات ہوتا تو 23 جنوری کو دلہا بنتا، مگر اس چاند کو موت کا گرہن لگ گیا۔ جس گھر میں ماتم منایا جا رہا ہے وہاں آج رسم مایوں ہونا تھی۔ شادی تھی اس کی، بارات تھی اس کی، آج مایوں بیٹا جوان بچہ خود اپنے ہاتھوں سے گھر سجایا ہے، اس نے اپنا سب کچھ کیا۔ اس بچے نے، ہمیں کیا پتا تھا کہ وہ آج کے دن اس کا جنازہ اٹھے گا۔
شادی سے 2 روز قبل کرنکی کے اس نوجوان کو قتل کر دیا گیا۔ اہل خانہ اسامہ کے دوست طلحہ پر شک ظاہر کر رہے ہیں، جو اسے گھر سے لے کر گیا اور پھر اسامہ لوٹ کر نہ آیا۔ مائیوں میں ہم لوگ گئے ہوئے تھے، سب کو گھر پہ تھا، تو وہی لڑکا جو کار میں آیا تھا اس کو بٹھا کے لے گیا۔ طلحہ نام ہے نا اس کو، ہم ڈھونڈتے رہے اس کو نا، تو نہیں ملا ہمیں رات بھر، تو پھر 11:30 ساڑھے 11 بجے اس کو یہ دارالعلوم میں 36B میں وہاں اس کو پھینک دیا۔ بھائی نے انکشاف کیا کہ طلحہ سے نئی دوستی ہوئی تھی۔ اسامہ جاوید نہ رہا، مگر ہمیں انصاف چاہیے۔ طلحہ نام کا لڑکا ہی ابھی 1 آدھ ہفتے پہلے اس کو دوست ملا، اکیلا گیا ہے اور انہوں نے یہ کارروائی کر دی۔ اس کے ساتھ سے بہت ساری چیزیں انہوں نے پولیس والوں نے برآمد کر لی ہیں، گن ون یہ وہ سب چیزیں ہو گئی ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ بھائی ہمارے بھائی کو انصاف ملنا چاہیے، اور صحیح سے جو صحیح اس کے وہ ہیں جو ملے ہوئے ان سب کے ساتھ پکی صحیح کارروائی ہونی چاہیے۔ جمعے کی رات اسامہ کی لاش دارالعلوم کے قریب سے برآمد ہوئی۔ قتل کا مقدمہ مقتول کے والد کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ پولیس نے واردات میں استعمال ہونے والی گاڑی برآمد کر لی۔ گاڑی سے خون کے نمونے بھی حاصل کر لیے گئے۔ مرکزی ملزم طلحہ کو حراست میں لے لیا گیا ہے، جبکہ دیگر ملزمان کی تلاش جاری ہے۔ کراچی میں اغوا برائے تاوان کی وارداتوں میں ملوث حاضر سروس کسٹم آفیسر سمیت 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزمان نے نوجوان کو اغوا کر کے کرپٹو کرنسی میں تاوان کی رقم کا مطالبہ کیا تھا۔ پولیس نے ملزمان کے قبضے سے اسلحہ، گاڑی اور کسٹم کی وردی برآمد کر لی ہے۔ مزید تفصیلات خرم گلزار کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ میں خاتون وکیل کے بھائی کے اغوا کا ڈراپ سین۔ اغوا میں حاضر سروس کسٹم آفیسر ملوث نکلا۔ اینٹی وائلنٹ کرائم سیل نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کی۔ اغوا برائے تاوان کی وارداتوں میں ملوث کسٹم افسر عبد الفتح سمیت 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ قبضے سے اسلحہ، گاڑی اور کسٹم کی وردی برآمد کر لی۔ ایس پی AVCC ظفر چھانگا کا کہنا ہے کہ ملزمان نے کرپٹو کرنسی میں تاوان کی رقم کا مطالبہ کیا تھا۔ نوجوان کو 5 دسمبر کو گھر کے قریب چھوڑ کر روپوش ہو گئے تھے۔ AVCC کی ٹیم نے، CPLC کی ٹیم نے اور باقی حساس ادارے نے دن رات محنت کر کے آج ہم نے 3 اغوا کاروں کو، جس میں ایک انسپیکٹر کسٹمز، حاضر سروس انسپیکٹر کسٹم جو کہ کلیکٹوریٹ آف حضار میں نوکری کر رہا ہے، عبد الفتح، اس کو اریسٹ کیا ہے۔ اس کے ساتھ راشد جو کہ اس پورے اغوا کا ماسٹر مائنڈ تھا، اور زبیر۔ اغوا کیے جانے والے نوجوان وجاہت نے بتایا کہ ملزمان قید کے دوران تشدد کا نشانہ بناتے اور کرنٹ لگاتے۔ $50,000 جو ہے وہ اپنے گھر سے تاوان منگاؤ تو ہم تمہیں چھوڑیں گے، ورنہ جو ہے ہم پوری فیملی کو تھریٹ کریں گے، اور جتنے بھی لوگ ہیں مطلب ان کے پیچھے جو ہے نا ہم لوگ جائیں گے۔ ٹارچر کرتے تھے، کرنٹ لگاتے تھے، اس کے علاوہ جو ہے وہ بہت زیادہ تھریٹ کرتے تھے۔ پولیس کے مطابق تینوں گرفتار ملزمان سے مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔ پنجاب میں نمونیا بچوں کا جانی دشمن بن گیا۔ مہلک مرض نے 24 گھنٹوں میں 9 جانیں لے لیں۔ مزید 230 بچے نمونیا میں مبتلا بتائے جاتے ہیں۔ اسموک تھمی نہیں، خشک سردی بڑھتی رہی اور نمونیا پھیلنے لگا۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں مجموعی کیسز کی تعداد 7963 بتائی جاتی ہے۔ نمونیا سے لاہور میں 2 اور پنجاب کے دوسرے مقامات پر 7 بچے جاں بحق ہوئے۔ اس انفیکشن سے اب تک 179 بچے جاں بحق ہو چکے ہیں۔ لاہور کے چلڈرن اسپتال میں 58 سے زائد بچے زیر علاج ہیں۔ ایسے میں نمونیا کی ویکسین بھی نایاب ہونے لگی۔ دوا کی عدم دستیابی سے مریض شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ ڈاکٹرز نے ہدایت دی ہے کہ بچوں کو حفاظتی چیکوں کا کورس لازمی مکمل کرایا جائے۔ بات کریں گے غزہ کی صورتحال کی، تو غزہ میں اسرائیلی سفاکیت سے 24 گھنٹوں میں 165 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ جنگ سے اب تک شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 24,927 ہو چکی ہے۔ اسرائیلی فوج کی خان یونس، رفح، جبالیہ کیمپوں پر شدید بمباری۔ اسرائیلی فوج نے النصر ہسپتال کے اطراف خان یونس اور پناہ گزین کیمپوں پر رات بھر راکٹ برسائے۔ وسطی غزہ کے بورش کیمپ پر اسرائیلی بمباری سے 5 فلسطینی شہید، جبکہ رفح میں گاڑی پر حملے میں 4 افراد جان سے گئے۔ غزہ میں حماس اور اسرائیلی فوجیوں کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں۔ بورج کیمپ کے قریب القسام بریگیڈ نے صہیونی فوج کے ٹھکانوں پر مارٹر گولوں سے حملہ کیا اور متعدد ٹھکانے تباہ کر دیے۔ القسام بریگیڈ نے حملے کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ دنیا بھر میں غزہ میں جاری فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں اور ہزاروں لاکھوں انسان مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ یورپ بھر میں فلسطین میں جاری جارحیت کے خلاف پرزور احتجاج۔ ڈنمارک کے شہر کوپن ہیگن میں غزہ کی حمایت میں فلسطین کے حق میں نعرے لگے۔ اسپین کے شہر میڈرڈ میں زبردست مظاہرہ ہوا۔
जर्मन के शहर बर्लिन में मुजाहिरीन फलस्तीन और गजा की हिमायत में नारे लगा रहे हैं। स्वीडन के शहर अल्पसाला में फलस्तीन और गजा की हिमायत में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मैनचेस्टर में बारिश से बचते हुए हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। इसराइल के साथ शरीक कंपनियों से इसराइल में सरमायाकारी बंद करने का मुतालबा किया गया। पेरिस में निकाली गई रैली में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। रैली में शरीक अफराद की 10 दिनों में ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन के हेडक्वार्टर पहुँचने की तवक्को है। न्यूयॉर्क में NYPD पुलिस ने फलस्तीन के हामियों को गिरफ्तार कर लिया। मैक्सिको सिटी में फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती और गजा में जंग बंदी के लिए एक बड़ा एहतजाजी मुजाहरा हुआ। मौसम और आपको बताएं कि भारत की साबिक टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के अहल खाना ने शोएब मलिक और सानिया मिर्जा की तलाक की तस्दीक कर दी है। अहल खाना और सानिया की टीम की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। शोएब मलिक की जिंदगी की एक और नई इनिंग्स। साबिका अहलिया सानिया मिर्जा का नेक ख्वाहिशात का इजहार। भारतीय साबिक टेनिस स्टार के अहल खाना ने तलाक की तस्दीक कर दी। बहन अनम मिर्जा ने लिखा कि सानिया शोएब की नई जिंदगी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करती हैं। दोनों की तलाक को कुछ माह गुजर चुके हैं। इस नाजुक वक्त में मद्दाहों से अपील है कि किसी किस्म की झूठी खबरों पर तवज्जो न दें और प्राइवेसी का ख्याल रखें। सानिया के वालिद ने रद्द अमल देते हुए कहा कि सिर्फ इतना कहा है कि ये खुला है। सानिया मिर्जा ने खुद शोएब मलिक से तलाक ली है। शादी में जहां कुछ शोबिज फनकारों ने शोएब मलिक और सना जावेद को मुबारकबाद दी, तो वहीं अदाकारा रेशम ने अहम सवाल पूछ लिया। सवाल किया कि क्या शादी आज के दौर में एक फ्लॉप शो है। अप्रैल 2010 में शादी के बंधन में बंधने वाली जोड़ी शोएब और सानिया के दरमियान तलाक की अफवाहें दिसंबर 2022 से जेर गर्दिश थीं। हैदराबाद में सिंध की सकाफत, तहजीब और लोक मौसीकी को उजागर करने के लिए रानी बाग में मेले का इनेकाद किया गया है। इरफान आराई रिपोर्ट करेंगे। हैदराबाद के रानी बाग में एक रोजा लाहौती मेले का इनेकाद। सर्द मौसम में माहौल गर्म, सकाफती नुमाइश में शुरा की दिलचस्पी। बहुत एंजॉयमेंट किया बच्चों ने भी, हमने भी, सबने मिलके, और ऐसे फेस्टिवल होने चाहिए। काफी अच्छा लगा, आके एंजॉयमेंट किया। काफी हमारे सिंध के लड़के भी, हैदराबाद के लड़के हैं, काफी अच्छी आवाज थी उनकी, और ये है कि इस तरह के होने चाहिए कॉन्सर्ट। मेले में लोक मौसीकी पेश करने वाले फनकार तवज्जो का मरकज थे। लाहौती मेले में मुल्की और गैर मुल्की फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस और मौसीकी की खूबसूरत धुनें सुनने और देखने वालों को झूमने पर मजबूर कर देती हैं। कैमरामैन इमरान राजपूत के साथ इरफान अराई, हैदराबाद। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।